جی ٹھیک۔ اچھا حضور، قرآن شریف میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا ہو جاتا ہے خاص و خاص، جو میرا ہو جاتا ہے، میرے لیے سب کچھ وہ فنا فلا میں چلا جاتا ہے، تو اس کی آنکھیں میری آنکھیں، اس کے ہاتھ میرے ہاتھ، اس کا مطلب اس کی باڈی میں یوز کرتا ہوں۔ قرآن شریف میں اس طرح کا ذکر ہے؟ قرآن شریف میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کیا؟ ہاں، قرآن شریف میں نہیں ہے یہ۔ میں آپ کو پوری حدیث ہی سنا دیتا ہوں تاکہ قرآن میں یہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میرے دوست بن جاتے ہیں میں انہیں خوف، گھبراہٹ اور غم سے اس دنیا میں نجات دے دیتا ہوں۔ یہ قرآن میں ہے، یعنی کہ یہ حالتیں جنتی حالتیں ہیں کہ اس دنیا میں کتنے ہی مشکلات آ جائیں، مصائب آ جائیں، اور خدا کہے جو میرا دوست ہو جاتا ہے میں اسے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کتنے ہی چاہیں بامبڑ طوفان چلیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے، اس کا ایمان جو ہے اس کے اندر اتنی تاثیر آ جاتی ہے کہ اسے یقین عین یقین نہیں ہوتا، یقین محکم ہو جاتا ہے کہ ادھر اس کی جان گئی، ادھر اس نے خدا تعالیٰ سے ملاقات کر دینی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب امام بخاری کی حدیث یہ ہے جو آپ نے ابھی قال ابو ہریرہ کہتے ہیں، محمد صاحب سے بیان کرتے ہیں کہ جب انسان تقوی گزار ہوتے ہوتے، ذرا یہ بھی سن لینا تاکہ ذرا بات سمجھ میں آ جائے، 3 تقوی کے مقامات سے گزر جائے۔ یہ مقامات ہو گئے، کیا ہو گئی؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ مقامات سے گزر جائے تو پھر وہ ایک ایسے حال میں آ جاتا ہے جس پر سوال کیسے قرآن شریف دا، پھر ایسے حال میں آ جاتا ہے کہ اس پہ قانون اور شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کی سورۃ رحمان میں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو اپنے رب سے نور پا گیا، رب کا جلال باقی رہے گا، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس تیرے رب کا جلال باقی ہوگا، نور۔ بھائی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ رب کا نور باقی رہے گا، لیکن جس کو رب نور دے دے وہ بھی باقی رہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 3 مقامات کیا ہیں یہاں، تو پھر لمبا چوڑا مضمون ہو جائے گا۔ جب تک عقل کی 10 اندازیاں ہوں، جب تک نفس مطمئنہ نہ پائے، نفس امارہ کے گندگیوں میں بیٹھا رہے دنیا کے اندر، اس کا نفس اس قابل بھی نہ ہو ملامت کرے، تو یہ 3 مقامات میں سے کہیں نہیں ہے کہ میں اس کے کان بن جاؤں گا اس کی آنکھیں بن جاؤں گا، اس کے ہاتھ پیر بن جاؤں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں، محمد صاحب حدیث بیان کر رہے ہیں، اب قرآن خود ہی کہتے ہیں کہ اگر حدیث قرآن سے ٹکراؤ میں آئے تو حدیث کو پرے کر دو، قرآن سے اس کا ٹکراؤ ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کی حدیث، قرآن کے بعد تم کن حدیثوں کو پیش کرو گے؟ اب یہ 3 مقامات ہیں، ان میں انسان جو ہے فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اس پہ مقامات کی قید نہیں ہوتی۔ یہ بڑا لمبا مضمون ہے، آج میں بڑھ سکا کہ کن کن ارواح پہ قید ہوتی ہے مقامات کی۔ اس پہ مقامات کی قید نہیں ہوتی کیونکہ وہ خدا کی بقا میں آ جاتا ہے، وہ خدا کا نور جو ہے اس کو بھسم کر کے ایک نئی ہستی بنا دیتا ہے۔ وہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے
کہ پھر وہ خدا کے نگاہ سے دیکھتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ خدا نے مجھے اپنی آنکھیں دے دی. کہا کہ نہیں کہا؟ بتایا کہ نہیں بتایا؟ جی جی سر. یہ ہے وہ خدا نے اپنی آنکھیں دے دی کہ اب تو دیکھے گا تو میری آنکھوں سے دیکھے گا. کان دے دیے کہ تیرا بولنا میرا بولنا ہوگا. یہ حال ہے، مقامات نہیں ہے. یہاں پہ کون پہنچتا ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ تو اللہ ہی کرے گا. کیا خیال ہے جی؟ کوئی نبی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. اگر حال میں آپ آ جائیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کیسے اللہ کے کان آنکھ، خدا آپ کے کان آنکھ کیسے بن جائے گا. ابھی بتا دیتا ہوں، باقی آزما لیں اپنے آپ کو. اس حال میں پہنچ کر انسان کامل عین مشاہدہ الہی میں ہوتا ہے جب چاہے خدا کا مشاہدہ کر لے. اگر فقیر صاحب کا یہ حال ہے یا ان کی کوئی بھی ہے صوفی وغیرہ، عین مشاہدہ الہی میں ہے کہ ادھر آنکھ بند کی، ادھر دیکھ لیں کہ اللہ کی ذات کہاں پر ہے. پھر بھلے کی بات ہے کہ خدا اس کے کان ہو جاتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر بن جاتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے موت آتی ہے تو وہ سوال شوالی شروع کر دیتے ہیں جسے پتہ لگتا ہے کہ نہ یہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ کچھ ہے. وہ کہتے ہیں پہلے بتا دینا رب کون تھا. وہ فرشتے اندھے ہیں، انہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ عین مشاہدہ الہی کے اندر جو شخص خدا کے مشاہدہ عین مشاہدہ الہی میں اس سے کیا پوچھیں گے کہ ابھی تیرا رب کون تھا؟ کوئی بات بنتی ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. نہیں. پھر پوچھیں گے تو مطلب کیا؟ لو جی، یہ تو سوال ایسے لوگوں سے پوچھے جائیں گے جو عین مشاہدہ الہی میں نہیں ہے کہ تیرا نبی کون ہے. ہاں جی، یہ تو وہاں ہوگا سوالات وغیرہ جہاں پتہ لگے یہ سارا کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. تو عین مشاہدہ الہی میں آپ آ جائیں اور خدا آپ کو وعدہ دے دے، وحید دے دے، تب کان آنکھ دل کی بات کرے، ورنہ نہ کرے. اب دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہاں پہ بڑے بڑے صوفیہ بیٹھے ہوئے، جو کچھ داتا جویری سے بچپن میں جو کچھ ان کے تجربات انہوں نے بتائے. ہمارے امیر ولی تھے، ان کے بھی بڑے ہزاروں. پھر اسی زندگی میں وقت آیا کہ میں مرشد تھا، وہ مرید تھے. شروع وہاں سے ہوا رہنمائی کی. بہت جلد دنیا بدل گئی. وہ بدلی کیسے؟ کیونکہ میں عین مشاہدہ الہی میں آ گیا، وہ ابھی رستے میں تھے. کسی نے ہمارے صوفی صاحب سے پوچھ لیا کہ آپ اس کو اپنی گدی پہ بٹھا دیتے ہیں، جو آپ کی خاص انجمن ہے 12 صوفی ہے اس میں بٹھا دیتے ہیں، آپ سارے زمین میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ کیا؟ ہزاروں مرید. انہوں نے کہا یہ ہمارا حال جانتا ہے، ہم اس کے حال کو نہیں جانتے. یہ بتا دیتا ہے کہ ہماری پہنچ کہاں، گڈی کہاں تک چل رہی ہے، ہمیں اس کا حال نہیں پتا. تو وہاں پہ پہنچ کے کہتا ہے خدا کے ساتھ میں آنکھ ہو جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، عذاب بن جاتا ہوں. اور پھر اس سے کوئی دشمنی کرے تو وہی بات آ جاتی ہے، کیونکہ وہ میرا دوست ہوتا ہے تو پھر وہ مجھ سے دشمنی کرتا. لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر اس سے جو کوئی دشمنی کرتا مجھ سے کرتا ہے. یہ ہے جی سوال کا جواب. اچھا جی، کوئی اور سوال ہو تو عرض کر لیں. جی ہمارے نسیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی بھائی، آپ کو اگر کوئی سوال ہو حضور سے براہ راست پوچھنا چاہیں. کسی قسم کا سوال ہے کر لیں.
جی شکریہ. شاید وہ اس وقت ان کا مائک بھی آف ہے. اگر مصروفیت جی خدا کا سلام ہو حضور. آپ پر بھی خدا کا سلام ہو. جی کوئی سوال حضور. ہے، کوئی کچھ ہے، کر لیں جو کچھ پوچھنا ہے پلیز. جی حضور، آڈیو بک میں آپ فرماتے ہیں کہ دوزخ میں کے مشاہدے میں نے دیکھا کہ وہاں بہت چیخو پکار ہے، جیسے کوئی قاتل پیچھے پڑا ہو. تو جی وہاں سب کو راحت ملے اس کا کوئی اپائے ہے یا نہیں، اور یہاں سے ہم لوگ کسی طرح سے ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلے تو اس آپ کا اپنی بتا مدد کریں. دیں. ٹھیک ہے کہ جی نہیں؟ میں اپنا جوبڑا نہیں بنا سکتا، دوسروں کے محل بنانا شروع کر. نسیم صاحب کوئی عقل مانتی ہے؟ میرا جوبڑا نہیں بنتا اپنا، اور میں دوسروں کو کہتا پھروں بھائی بتا دو مجھے، میں ساروں کے محل بنا دیتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. تو جہاں وہ چیخو پکار ہے، وہ جو آگ لگی ہے ان کے اندر، دوزخ کی تکلیفات ہیں. سوال پہلا یہ ہوتا ہے کیا وہ آگ لگانے والا خدا کی ذات ہے؟ پہلے ہم یہ دیکھ لیں. اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ خدا نے دوزخ تخلیق ہی نہیں کی، اور بنانے والا جو یہ دوزخ، یہ انسان اپنی روح کے اندر خدا کی بات کو نہ مان کر دنیا کے اندر گھس کر وہ ساری تکلیفیں وہ آگ لگا کے جاتا ہے، تو پھر اپنی آگ میں خود ہی جلتا ہے. خدا تو نہیں جلا رہا ہے اس کا. اب تورات انجیل آپ چلو قرآن سے لے لیتے ہیں، چھوڑیں آپ مسلمان میں یہاں بیک گراؤنڈ سے. وہ کہتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، میں تو بڑا مہربان ہوں، اگر تم ایک قدم بھی لے لو تو میں 700 قدم چاہوں گا کہ تمہاری حفاظت ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی حضور. اسی دوزخ میں آخر تو خود چلے گا. یہ جو آگ لگائی ہوئی ہے ہماری اپنی ہے. ہم اس دنیا کے اندر گھس کر اپنا وقت ضائع کر بیٹھے، ان اندھیروں میں پہنچے، تو کیونکہ ہمارا سارا کچھ تو یہاں ہے اور چاہتے ہیں کہ واپس جائیں. وہ سونی بیوی، وہ بچے، وہ دنیا، وہ چاچے، وہ مامے، وہ پتہ نہیں کیا کیا. اب واپسی کا راستہ نہیں ہے تو وہ ناگ بن کے آپ کو ڈستا ہے. اسے کہتے ہیں تکلیف، وہ زہر. جہاں اپنی دنیا بنائی تھی وہاں تو آپ ہیں ہی نہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے آپ نے تو خیر کیا مدد کری، اپنا چھپڑ ہی نہیں بنایا جا رہا، ہم دوسرے کے محل بنانے شروع کر دیں. تو وہاں بھی اگر آگ کو کوئی روح ٹھنڈا کر سکتی ہے، وہاں دوزخ میں بھی موقع ہیں. وہاں ذرا لمبا وقت لگ جائے گا. یہاں 70-80 سال میں خدا کی ذات کہتی ہے یہاں کے 80 سال، وہاں 30 کروڑ سال، یعنی اتنا لمبا فرق پڑ گیا ہے. لیکن وہاں بھی اگر کوئی آگ کوئی ٹھنڈی کر سکتی ہے آپ کو، تو وہ محبت الہی کی دوزخ میں بھی مواقع ہیں کہ آپ خدا کے ہو سکتے ہیں. آپ کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے. آپ ہر کوئی اس دوزخ میں سے بھی اڑ جائے گا. تو میں نے کہا میں نے دوزخ کے اندر شاہین بھی دیکھے. میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. شاہین جو پرواز کر سکتے ہیں، مراد یہ شاہین سے وہاں نبی بھی دیکھے دوزخ میں، صدیق بھی دیکھے، شہید سبھی دوزخ کے اندر، صالحین، بڑا کچھ دیکھا. اب وہ تھے تو شاہین، لیکن میں نے دیکھا کہ جیسے ہتھکڑی نہیں لگ جاتی، ان کے پاؤں میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی پاؤں میں، تو بس وہ 4 5 10 15 میٹر گھوم سکتے تھے. ہیں شہید، لیکن وہ جو ہتھکڑی لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ ان کی پرواز بھی گئی. تو میں نے پوچھا یہ شاہین، یہ بڑے مرتبے والے لوگ، کہا سیدھا چلتے چلتے پھر یہ کسی اور موڑ پہ چلنے لگے.
تو انبیاء بھی پھنس سکتے ہیں, صدیق بھی پھنس سکتے ہیں, سب پھنس سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو عہد وفا ہے اس کو نبھانا, میں نے کیا کہتا ہوں, آخری وفا اور آخری سانسوں تک اس عہد وفا کو نبھانا ہے. بے شک بے شک. کیونکہ کہیں بھی ریل جو سی نہ پھسل کے پٹری سے اتر سکتی ہے, تو نظام وہاں بھی ہے لیکن وہاں لمبا ہے. قرآن کہتا خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے. مراد یہ بہت لمبا عرصہ ہے. تو بھئی ہم اپنا پہلے جھوپڑا تیار کر لیں, اس سے پہلے کہیں کہ ہم ٹھیکے دار بنے دوستوں میں جا کے, وہاں آپ کو پہنچایا گیا وہ تو آپ کا قیمہ بنا دیں گے دوست کی. دیکھیں آپ ایک ایسے چلے گئے دنیا کے اندر مدد کرنے کے لیے, یہ سارے قاتل بیٹھے ہوئے, وہاں موت تو ہے نہیں, وہ آپ کو 24 گھنٹے قتل ہی کرتے رہیں گے. تکلیف ایسے کہ ویسی موت نہیں. تو جو جس دوزخ میں ہے, میں نے اسی مثال دوزخ کی مثال یہ دیتا ہوں, دوزخ ایک اسپتال ہے جس کی جتنی بیماری ہوگی بس وہ اتنی دیر ٹھہرے گا وہاں پہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی حضور. کسی جی کا حضور. لمبا آپریشن ہے, کوئی جلدی نکل آئے گا. جس کی جتنی بیماری ہوگی اس بیماری کے مطابق جب تک وہ اندھیرے دور نہیں ہوں گے جو اس نے خود لگائے ہیں, تو وہاں تک وہاں پہ رہے گا. اسپتال ہے, جس کی ہلکی چھوٹی موٹی بیماری ہوگی وہ جلدی نکل جائے گا, جس کے لمبے لمبے آپریشن ہوں گے تو پھر پھنسے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی بڑی ہوک اٹھتی تھی کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں. دوزخ میں وقت نے بتا دیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. خدا نے تجھے موقع دے دیا ہے کہ اس زمین پر اگر تو خدا کی دنیا لے آئے تو ڈکا لگ جائے گا, روحیں یہیں سے دوزخ میں جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی حضور. پہلے ادھر تو نپٹو, ادھر زندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تو خدا کی طرف لا نہیں سکتے. تو جو دوزخ میں پھنسے ہوں گے سارے کرمنل جرائم پیشہ, ان کو کیسے آپ ٹھیک کریں گے؟ اس دنیا میں تو برے لوگ بھی ہیں لیکن اچھے لوگ بھی ہیں. آپ پہلے ان کو تو لے آئیں. زرخیز زمین پہ ہل چلانا نہیں ہے اور کہنا جی میں تو بنجر زمین پہ چلاؤں گا, تو چلاتے رہیں 10,000 سال. برجر زمین پہ کیا پھل لگے گا؟ جی بے شک. ان چیزوں کو ہم نے غور سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, چلو کوئی اور سوال کر لیں. جی حضور بہت شکریہ جی. رمضان بھائی آپ کا کوئی سوال ہے حضور سے پوچھنا چاہیں آپ؟ آپ کا مائک آف ہے جی, اگر پوچھنا چاہیں کہ بات حضور سے کوئی سوال تو پلیز یا اپنا. جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, میرا کوئی سوال نہیں. میں یقین رکھتا ہوں تو پھر میرا سوال کرنے کا حق ہی نہیں بنتا. واہ 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 جی, خدا کی ذات آپ کا یقین کا عمل قبول فرمائیں جی. کسی اور ممبر کے ذہن میں کوئی بات کتابوں سے, حضور کی تعلیمات سے یا اپنے روحانی مشاہدات کی بنیاد پر کوئی سوال سامنے ہو تو پلیز وہ گوش گزار کر سکتے ہیں. اچھا جی حضور, ہمارا ایک مناظرہ ہوا تھا کل, ایک عیسائیت کے ممبر ہیں انیل مسیح صاحب, تو انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ زاہد خان صاحب کی تعلیمات کے مطابق خدا کی ذات اگر اس دنیا کو انبیاء سے بھر دینا چاہتی ہے تو خدا کی ذات تو پھر ہر کسی سے مل سکتی ہے. تو خدا نے اگر خدا کسی بھی شخص سے مل سکتا ہے تو اس نے زاہد خان صاحب کو اپنا مسیح کیوں چنا؟ بالکل غلط بات ہے, سوال ہی بنیادی غلط ہے. اب سارے جہاز میں جا کے بیٹھ جائیں اور کہیں جی پائلٹ نہیں آ رہا, تو آپس میں مشورہ کر کے کہیں کہ جی اللہ کا نام لے کر توکل اللہ پہ کر کے میں جہاز اوپر پھینک دیتا ہوں ہوا کے اندر, کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ میرا ایمان بڑا کامل ہے, پہاڑوں جیسا. 500 سواریاں بیٹھی ہیں, وہ جہاز کسی کو نہیں چلانا آتا ہے. وہ کہیں جی بس چن لو آپس میں سے جس کا کامل یقین ہوگا. آپ اس کے کامل یقین پہ اس کو جہاز کا اسٹیئرنگ دے دیں گے, لے بھی چلا ہوا میں؟ آپ مجھے بتائیں. ہرگز نہیں حضور. ہرگز نہیں.
ہر کسی کو مل سکتا ہے، وہ وسیلہ تو، اور ہر کسی کو مل سکتا تو انبیاء کے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ خود ہی ٹانگ لے کے آیا زمین پر۔ لیکن چابی جو ہے انسان نے خود گوائی ہے، جو چابی تھی کہ وہ خدا کا ہو سکتا ہے، اب وہ برائی سے وہ پہلے چابی لے واپس۔ بھائی شیطان کیا خدا سے چابی چھین کے لے کے گیا ہے؟ اگر خدا سے لے کے گیا ہے تو پھر تو خدا میں طاقت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی بحث و مباحثے کر کے آپ کا وقت ضائع کر دیں گے کہ وہ خدا جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا کراس کے اوپر، پہلے کہے جائے عیسائیت کے مطابق میں خدا ہوں، اب جب کیلے ٹھکیں تو دوسرے خدا کو یاد کرنا شروع کر دیں راہ پہ نہ جائے تو واہ پہ جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی تو چیخے مارے وہ خدا، اس کو اپنی خدائی بھول گئی۔ وہ کہتا تھا کہ اگر عیسائیت یہ یقین رکھتی کہ وہ خدا تھا تو اس خدا کا دماغ خراب ہو گیا کراس پہ کہ وہ دوسرے خدا کو پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تیری منت کرتا ہوں یہ پیالہ ٹلا دے، یہ موت کا، سولی کا۔ وہ اپنے آپ سے بڑبڑا رہا ہے، نہیں وہ اصل خدا سے مناجات کر رہا تھا، یہ پیالہ ٹلا دے، میں مرنا نہیں چاہتا۔ پھر کہہ رہا ہے تو ہی مجھے چھوڑ گیا، دیکھا کہ نور ہے ہی نہیں، چلا گیا چھوڑ کے۔ وہ پہلے اپنے خدا کی خبر لو کہ وہ اصل خدا ہے بھی کہ نہیں۔ اگر ہر کوئی مل سکتا ہے، نبی بن سکتا ہے، تو عیسیٰ کو کیوں بھیجا؟ بڑے سوال، عیسیٰ کو کیوں بھیجا؟ اور اگر یہ کہے کہ عیسیٰ کے بغیر کوئی خدا کو نہیں مل سکتا، God sacrificed his own son and he returned his own blood, whoever shall believe will have received eternal life. جو کوئی اس پہ یقین کرے بس اس کے ذریعے ہی ملے گا خدا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو عیسیٰ کی تو پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، ابراہیم خدا سے مخاطب تھا، اس کا تو جنم بھی نہیں ہوا تھا عیسیٰ کا۔ یسایہ مخاطب تھا، سمیعول مخاطب تھا، دانیل مخاطب تھا، الایہ مخاطب تھا، ہزاروں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ تو پھر یہ کیسا دعویٰ کہ اس کے بغیر نہیں مل سکتا؟ تو جو پہلے ملے وہ کیسے ملے؟ یہ بھی سوال کر لو ان سے۔ اس کا تو وجود بھی نہیں تھا ابھی عیسیٰ کا، تو وہ باقی بھی تو ملے، وہ کیسے ملے؟ ابراہیم کا مرشد کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ تلاش کرتے کرتے خدا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لیکن یہ صدیوں میں، ہزاروں سالوں میں ہوتا ہے۔ تو مسیح سے مراد جو ہے مسیح الزمانے سے، وہ خدا کے راز الہی بیان کرتا ہے کہ سب دنیا کے انسان پھر وہاں پہ پہنچ جائیں۔ آپ دیکھیں نا میرے پاس، میں انجن چلا رہا ہوں، انجن، آپ انجن کے ساتھ وہ نہ لگائیں پیچھے، وہ کیا ہوتا ہے جی پیچھے جس میں مسافر بیٹھتے ہیں، بوگیاں ہوتی ہیں جی، بوگیاں نہ لگائیں، اور اس کے بغیر ہی کہتے رہیں کہ جی ہر مسافر منزل پہ پہنچ جائے گا، وہ بوگیاں کھڑی رہ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، عقل بھی کوئی چیز ہے، عقل ہی استعمال کر لو اگر معرفت الہی نہیں ہے۔ وہ جب انجن کے ساتھ لگے گی تو وہ مسافر کی جو بوگیاں ہیں وہ پھر منزل پہ اپنا سفر کریں گی۔ اب میں آیا ہوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ خدا نے کہا تو جو راز الہی، دل کے حال، جو سفر، مشاہدہ الہی میرا بیان کرے گا، انبیاء زمین سے بھر جائے گی۔ اچھا رب بھر جائے گی؟ ہاں بھر جائے گی۔ تو میرے آنے سے پہلے ہی بنا دیتا سب کو نبی۔ لمبی تاریخ پڑی ہوئی ہے، گنتی کے انبیاء ہیں، پہلے کیوں نہیں ساری زمین انبیاء سے بھر دی خدا نے؟
سوال ہے کہ نہیں ہے؟ جی حضور میرا مانا ہوا راز الہی خود نے مشاہدہ الہی بتانے شروع کیے، حال بتانا شروع کیا، تو اس سے پھر آپ انبیاء بن گئے. اب آپ مذہبی بن جائیں تو میری کیا کوئی آپ پاگ لے کے بھاگ جائیں گے؟ ہے جی، ہرگز نہیں. میری پنڈ کوئی چوری کر لے گا؟ بھائی اب جو ایک جیسے فیکٹری کی مثال ہے، فیبرک فیکٹری وہ کچھ چیز پروڈیوس کرتی ہے نمونے کے طور پہ، پھر وہ کام چلتا ہے تو پھر وہ پروڈکشن بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا خوب وہ فیکٹری پھر مال وہ جو کوئی بھی ہو، کوئی بھی چیز انہوں نے پیش کرنی ہو، پھر اس کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. یہ خدا کی نبوت ہے کہ مسیح کے زمانہ جب آئے گا وہاں سے پھر یہ ہوگا. یہ نہیں کہا کہ نبی آئے گا، کوئی صوفی آ جائے گا، کوئی فلاں آ جائے گا. نبی بھی آ جائے گا تو میری دنیا نہیں آئے گی. مسیح سے شروع ہوگی، لیکن اگر مسیح بھی گڑبڑ کر جائے، بیچ میں 4 اپنی پھنسا دے، 2 ادھر پھنسا دے، 3 موسیٰ کی پھنسا دے، تب بھی نہیں آئے گی. خدا نے کہا میری دنیا ایسے آئے گی جیسے میں کہہ رہا ہوں. ہاں وہ جب آ جائے گی تو قسمت کا فیصلہ ہی ہو جائے گا، موت ہار جائے گی، تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا. انسان خود بتائے گا کہ 100 سال میں اس نے کب جانا ہے. یہ نہیں کہا کہ تو ہمیشہ ہی زندہ رہے گا جسم کے ساتھ، نہیں، تجھے اتنا وقت دے دیا جائے گا کہ تو اپنی محبت کی کاملیت کو پورا کر لے. اب یہ شروع معاملات ہو گئے، آج 50 ہیں، ہماری وفات تک کوئی 70-80 ہو جائیں، 100. اب یہ چراغ جلتے جلتے ساری دنیا انبیاء سے بھر جائے گی، اور بیچ میں کوئی آگے بھی آ جائے، مسیح بھی آ جائے، کوئی ایسا بھی آ جائے کہ خدا اس کو اپنے دل کی ترجمانی بھی دے دے، تو ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ خدا کے خزانے جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ کہوں مقام بھی لیتا جائے تو کم نہیں پڑیں گے. کچھ آج یہ باتیں شروع کر دیں جیسے یہ احمدیہ کا کہہ کے کیا، میں آخری نور ہوں، یعنی کہ میرے بعد خدا کا نور ہی ختم ہو گیا. میں آخری راہ ہوں، یعنی میرے پاس راستے بھی ختم ہو گئے. لو جی، مٹ گئی ہیں منزلیں، چھپ گئے ہیں راستے، اب میرے لیے اندھیرے رہ گئے. یا کوئی آ کے کہہ دے جی میرے پاس تو نبی نہیں آ سکتا. اس نے خدا کی رحمت کو، عنایات کو کشادہ کی بجائے تنگ کر دیا. جو بھی ایسے کام کرے گا اپنا انجام دیکھ لے گا. اس لیے ہم نے پورے غور و فکر کے ساتھ، اے زاہد ہوگا تو خدا کا دل ٹھیک ہے، لیکن اگر تو بیچ میں بیٹھا تو بھی پھنس گیا. اس وجہ سے خدا خوش ہے، انبیاء بھی آئیں گے، مسیح بھی آئیں گے، نہ جانے کیا کیا آئے گا. تو یہ کہ اپنے آپ ہی کرتے رہے کہ جی او بھائی وسیلہ تو وہ کہتا ہے ورنہ انبیاء کے بغیر خود ہی آ جائے. نہیں، چابی انسان نے گم کی ہے، انسان پہلے چابی واپس لے گا. تو یہ جو ہے نا عیسائیت، یہ بنجر زمین ہے. آپ اس سے تکرار کر لیں 1000 سال، مسلمانوں کے مفتی مولوی، ان کے محمد صاحب ہی کہہ گئے ہیں یہودی پاؤں کی ایک جوتی، اگر وہ دائی جوتی ہے تو مسلمان بائیں جوتی ہے، یعنی کہ دونوں ایک ہی ہے. تو ان سے تکرار بازی سے، وہ تکرار بازی تو عیسیٰ سے بھی ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا یہ اندھے ہیں، باقی یہ اندھے ہیں، یہ کتابوں کے کیڑے ہیں. انہوں نے کہا میں بیماروں کے لیے آیا ہوں. بیماروں سے مراد جو خدا کو ملنا چاہتے ہیں، میں ان کو شفا دے کر چاہتا ہوں کہ وہ خدا سے ملیں. بس یہ ہے. جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہمارے پاس ابھی تقریباً 8 منٹ ہیں جی مزید اس سیشن کے ختم ہونے سے. پہلے اگر کوئی ممبر سوال کرنا چاہے حضور سے، ہمارے امان صاحب ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان کو وہ دانت کا ان کا آپریٹ ہوا ہے، تو ابھی وہ بات نہیں زیادہ کر سکتے. ہمارے جی امان صاحب، تو ہمارے بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اگر بٹ صاحب کا کوئی سوال ہو، ورنہ ایک حضور روحانی مشاہدہ ہے، وہ بٹ صاحب اور ظہور صاحب جو ہیں، ظاہر خان صاحب،
ان کی درخواست تھی کہ اس کا مفہوم بیان فرما دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور خدا کی ذات ہم سے کیا چاہتے ہیں. حضور میں نے پیش کیا تھا لاسٹ ویک کہ خدا کی ذات کو میں نے دیکھا، وہ ان کو آ کے ملے، خوشی سے گلے لگایا، اور یہ اپنے پر نہیں کھول سکے تو خدا تعالیٰ نے، حق تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور ان کو ہوا میں ایسے چھن چھنایا تاکہ ان کے پروں کی مٹی اترے، اور ان کے پروں سے بہت ساری گرد مٹی اور دھول اڑی اور وہ ساری زمین پہ گر گئی. تو یہ میں نے تو دیکھا. آدھا سن لیں، یہ دنیاؤں میں زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بھی ہو، گرد ہے، مٹی ہے، دنیائی چیزوں پہ زیادہ وقت لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے پر پہ پہلے تو مٹی اتنی لگی ہوئی ہے، مٹی کسی پرندے پہ لگا دیں آپ پروں پر، وہ اڑ نہیں سکتا. تو برا نہ منائیں، دنیائی فکروں میں زیادہ پھنسے ہوئے ہیں. اب یہ آئے ہیں اس سفر میں ہمارے ساتھ. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے، مفتیوں، صوفیوں، کوئی بھی ہو، کہتے ہیں ہم اسلام کے اندر ہیں، لیکن اصل حالت وہ دیکھی جائے تو وہ دنیائی دندوں میں پھنسے ہوتے ہیں. اب آدھا جواب یہ ہے کہ خدا نے ان کے پروں کی مٹی کو، ان کے پروں کو ہلکا کیا. وہ جو ساری مٹی تھی، گرد تھی، جو کچھ جس سے جمے ہوئے تھے، یہ ان کو جھاڑا. اب وہ جھاڑ کے پھر اس قابل ہوئے کہ وہ پرواز کر سکے. اب وہ کب جھاڑے گا ان کے پر، تو میں راز الہی بتا دیتا ہوں. وہ جھاڑو لے کے نہیں بیٹھا ہوا کہ آ جاؤ بھائی فلاں اپنا فلاں فلاں، میں تمہارے چپڑاسی لگاؤں تمہارے، میں پر جھاڑوں گا، تمہاری مٹی دور کروں گا، گند دور کروں گا. انہیں سفر کرنا پڑے گا. وہی بات آ گئی جو خدا نے مجھ سے کہی ہے، پورا زندگی وفا کے ساتھ، پوری زندگی آخری سانس محبت الہی کی خوشخبری کے لیے دیتے دیتے چلیے. اور جب وہ دیکھے گا کہ پھل تیار ہو گیا، کسی وقت ان کے مٹی کے پل جھاڑ دے گا، گند جھاڑ دے گا، اور یہ پرواز کرنے کے قابل ہو جائیں گے. یہ ہے جو بہت شکریہ، بہت شکریہ. امید ہے یہ بھی سن رہے ہوں گے. جی جی جی، وہ ہمارے ساتھ ہیں. جی جی حضور میں سن رہا ہوں. زندگی یہ سفر ہے سہانا، اور اس سہانے سفر میں جو نکل گیا اور پھل لے آیا، اس کے خدا جھاڑنے سے پہلے اس کے خود بخود ہی جھڑ جائیں گے، کیونکہ جب فضاؤں میں ہوگا، بارشیں ہو رہی ہوں گی خدا کے نور کی، تو خدا کا آنا تو ہوگا، وہ پہلے ہی پاک صاف ہو جائیں گے، پر کلین ہو جائیں گے. آمین آمین. حضور 4 منٹ رہ گئے جی. حضور میں نے پرسوں رات ان کو دیکھا جی، آپ کو دیکھا، آپ تشریف لائے ہیں اور بٹ صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ کھانا بنائیں. بٹ صاحب نے چاول بنائے ہیں آپ کے کہنے پہ، اور وہ چاول نیچے سے تھوڑے سے لگ گئے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا چاول لگ گئے نیچے سے، تھوڑے سے وہ جل گئے نیچے سے تھوڑے تھوڑے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے جلے ہوئے پسند ہیں، تو ان کا دل رکھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو، حضور آئے ہیں تو اوپر اوپر سے حضور کو دے دیں، نیچے نیچے سے مجھے دے دیں. تو یہ چاہیے کہ معرفت الہی پہ پورے دل و جان سے، کہیں ایسے نہ ہو کہ جل جائے. کے لیے سفر میں دل کا ساتھ بہت ضروری ہے. چاول کی دوسری مثال یہ ہے کہ چاول سے مراد یہ ہے کہ پھل جو ہے وہ دیر سے آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کوشش بھی بڑی کرنی پڑتی ہے، اور پھل بھی، چاول بھی دیر سے آتے ہیں. تو اگر وہ چاول ہی سارے جلا دیے تو ایک یہ، اور یہ کہ محنت کرنی پڑے گی اس سفر میں کہ آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں. باقی میری گائیڈنس ہے اور میرا پیار ہے آپ کے ساتھ، اور خدا میری سنتا ہے، لیکن آپ کو کرنا آپ کو پڑے گا، پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ سفر میں پھل آتا رہے گا.
हाँ जी आमीन जी, आमीन। हुजूर बहुत शुक्रिया जी। हमारे पास 2 मिनट पड़े हैं जी। एक तो रिमाइंडर हुजूर के इस मीटिंग के बाद आपके पर्सनल नंबर पे मैं कॉल करूँगा जी। पर्सनल नहीं, दूसरे नंबर पे जिस पे सबको अलाउड है। तो फ़कीर साबित अली साहब को मैं 5 मिनट के लिए उसमें ऐड कर लूँगा, या अगर आप चाहें तो हम ज़ूम मीटिंग पे ही वो बात कर सकते हैं, बाकी मेंबरान जूम के जाने के बाद। हाँ जी जूम मीटिंग यहाँ पर अब एंड कर दें, जी। इनसे कुछ बात करनी है, उसके बाद फिर एक मीटिंग मेरी और है, तो ना जाने कितना वक्त लग जाए। जी हुजूर, ठीक हो गया जी। हुजूर हमारे अगर पास कोई 1.5 मिनट है जी, आप दुआ फरमा दें जी, तो इसकी फिर रिकॉर्डिंग में ये कंप्लीट हो जाएगा ये सेशन। तो फिर वो जूम पे 15 मिनट 10 मिनट जितनी भी बात करें। जी, ठीक है जी। ए चारा करे शौक, कोई ऐसी दवा दे जो हर गैर की चाहत को दिल से मिटा दे। ए रब्बुल आलमीन, अंबिया कहते कहते उनकी जुबान खुश्क हो गई कि ना वो मुसलमानों का रब, ना ईसाइयत का, वो तो जहानों का रब है। ना जाने किन किन जहानों से अभी हमने गुजरना है, कौन कौन से सब्र के जहान आएंगे, इस्तिकामत के आएंगे, ना जाने क्या क्या सब्र होगा। और खुदा को उठा के अपनी मजबूर की किताबों में बंद करते हैं। फिर एक बुराई जो है, हाँ जी अर्ज मैं करें। हाँ मैं ये अर्ज कर रहा था कि तसव्वुफ में जो फकीर दरवेश होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जी हमारे साथ जो रूहानियत में उनके फॉलोअर्स बन गए, साधु के या फकीर के, संत के, तो वो जहां भी होंगे तो रूहानी दुनिया में वो हमारे पास पहुंच जाएंगे और वो उनको हम वहीं अपने पास ले आएंगे। बल्कि वो ये कहते हैं कि जो सच्चे होते हैं और हमारे जो तालीमात है उस पे सच्चाई से चलते हैं, वो तो 24 घंटे हमारे साथ है। लेकिन जो उसमें सच्चाई से नहीं भी चलते, इन अदर वर्ड्स उनको कहा जाए कि जी वो झूठे भी चले हैं या उनमें कुछ खामियां भी रह गई हैं, तो उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे, उनको भी हम पकड़ के अपने साथ लाएंगे। तो हुजूर क्या इस तरह की रूहानियत की दुनिया में उनको इजाजत है कि वो अपने फॉलोअर्स को जमा कर दे अपने पास, जैसे आप भी अपने लेक्चर्स में इस तरह का कहते हैं कि जी हम भी अपनों को जो है ना अपने पास ले आएंगे, जो जहां होगा उसको उसको वहीं से उठा के भी ले आएंगे। तो इस तरह की वहां इजाजत है या हर कोई अपने अमाल के मुताबिक जो है वो लोअर और अपर दुनिया में जाएगा? इसका जवाब हम इसका जवाब जो मजहब के बनाने वाले हैं नबी, जी जी उनका जवाब जो है वो सबसे ज्यादा सनद याफ्ता होगा। बाकी फकीर, अब्दाल, सूफी, कुतुब, इनकी कोई हैसियत नहीं है जब इनके नबी बता दें कि हकीकत क्या है। और अगर ये कोई सूफी हो, संत हो, फकीर हो, ये अपने नबी का इनकार कर देता है तो इसके पास रह ही कुछ नहीं जाता। अब जरा हम आते हैं सवाल की तरफ। मोहम्मद अरबी उसामा बिन अबादा के पास तशरीफ लेके आए और उनकी बीवी रो रही थी और लोगों ने समझा कि जो ये अबादा है साहबी, ये अंसार में से हैं, बड़े पाए के साहबी, ये वफात पा चुके हैं।
تو بیوی روتی بھی جاتی تھی اور کہتی بھی جاتی تھی کہ خدا تمہیں جنت نصیب کرے، جنت تم پہ واجب ہو گئی۔ اتنے میں محمد عربی تشریف لے آئے۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا تجھے کیسے پتا ہے کہ اس کو جنت ملی ہے؟ اس نے کہا آپ کے ساتھ پورا جیون گزارا ہے، آپ کے ساتھ کئی دفعہ اپنی جان کے نذرانے دیے اور آپ کی اطاعت کی، تو ان پہ جنت واجب نہیں ہوگی تو پھر کس پہ ہوگی؟ تو امام محمد صاحب کا جواب سنیں۔ تو ان فقیروں کی، صوفیوں کی، ان ابدالوں کی، کتبوں کی اور یہ غوثوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ اس کے بعد میں جواب اپنا عین مشاہدے میں دے دوں گا آپ کو۔ آپ نے کہا خدا کی قسم مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کہاں پہ ہوں گا۔ سننے والی بات ہے، مجھے اپنا ہی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کہاں پہ ہوں گا۔ ہاں خدا کی عنایات اور جو میں نے سفر کیا ہے ایز اے رسول اللہ، توقع ہے کہ خدا مجھے معاف کر دے گا۔ تو جب نبیوں کو اپنے ٹھکانوں کی خبر نہیں تو یہ فقیر اور یہ صوفی اور یہ ابدال کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف ایک اور جواب سن رہے ہیں۔ پتھر جو تھا یہ پہلا حواری تھا اپنا عیسیٰ کا۔ اس کی ماں ہی اس نے کہا کہ اے خداوند، اے استاد، جب وفات ہو تو میں چاہتی ہوں کہ پطرس تیرے دائیں ہو اور میرا بیٹا جو یعقوب ہے وہ تیرے بائیں ہو، یعنی ابھی سے بتا دے کہ کون کہاں ہوگا۔ اس کا بھی جواب سن لیں جی آپ، تاکہ غلط فہمی نہ رہ جائے۔ دو بڑے نبی ہیں، دونوں کی امتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ عیسائیت نمبر 1 مذہب ہے، اسلام نمبر 2 مذہب ہے۔ محمد صاحب کا جواب آپ نے سن لیا۔ اس نے کہا کہ جو میں زہر کا پیالہ پینے والا ہوں کیا یہ بھی پئیں گے؟ اس نے کہا یہ بھی پئیں گے، یعنی کہ تو مرے گا تو یہ بھی مریں گے۔ انہوں نے کہا چاہے یہ زہر کا پیالہ پئیں، دائیں بائیں بٹھانا میرا کام ہی نہیں ہے، مجھے یہ تو قانون خدا جو ہے وہ بتائے گا کہ کس کی روح کہاں ہونی چاہیے۔ اس نے بھی اب انکار کر دیا۔ اب آتے ہیں ہم عین مشاہدے پر جو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میں نے 3 وعدے لیے ہیں آپ سے، یاد ہوگا۔ یہ 3 وعدے ایسے نہیں ہیں کہ وعدہ کر کے آپ اپنی پرانی دنیا میں پھنسے رہیں اور اپنی پرانی دنیا میں عیشے ماریں اور سادھو سنتوں کے ساتھ بھی لگے رہیں، فقیروں کے ساتھ بھی لگے رہیں، ہمارے ساتھ بھی لگے رہیں، تو یہ وعدہ ایسے پورا نہیں ہوگا۔ میں نے پہلا جو وعدہ لیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ دور مذہبوں کا ہے ہی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا خدا کہہ رہا ہے کہ مذہبوں کا دور میں نے ختم کر دیا۔ مذہبوں کا دور ختم ہوا تو صوفیہ کا بھی دور ختم ہو گیا، کیونکہ چکی کا پاٹ جو ہے یہ مذہب کے بانی ہیں۔ محمد رسول اللہ ہوئے، موسیٰ ہوئے، عیسیٰ ہوئے، یہ چکی کا جو گھمانے والا ہے وہی نہیں رہا تو چکی چلے گی کیسے؟ اب اس کو سننے کے باوجود، چکی تو جب چلے گی جب چکی کا اوپر کا حصہ گھمائے، اس کے سننے کے باوجود خدا اگر آپ سے یہ سوال کر دے گا جو مسیح زمانہ آیا تھا، خدا کا دل، اس نے تمہیں بتا دیا تھا کہ اب مذاہب کی کوئی گنجائش نہیں رہی، تب بھی تم مذہب میں چلتے رہے، تب بھی تم اپنے پرانے فقیروں میں آگے پیچھے چلتے رہے، تو وہاں آپ یہ جواب دیں گے ہاں ہم نے سنا تھا، ہم نے سیریس نہیں لیا۔ تو یہیں پہ جو وعدہ میں نے لیا ہے، یہیں پہ وہ وعدہ جو ہے وہ اس کی دھجیاں بکھر گئی، عہد وفا کی۔ کیونکہ جب خدا ایک بات کہے
اور آپ اس بات کو وہ عہد وفا اور ایمانیہ لے کے آئے تو وہ وعدہ کیا ہوا پھر؟ دوسرا وعدہ میں نے یہ دیا تھا کہ یہ پہلا وعدہ خدا کا زمانہ ہے، ان تعلیمات کو دماغ سے گزار کے دماغ تک بٹھانا نہیں ہے، اس کو گزار کر اس کو دل میں ریئلائزیشن کرنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کا اثر قبول کر لینا ہے دل و جان سے، تاکہ جو خدا کے راضی الہی ہیں وہ محبت کا نور آپ کے ساتھ ساتھ ہو جائے۔ اس کے بعد تیسرا وعدہ یہ کہ آپ نے یہ بتانا ہے جہاں جہاں آپ کی طاقت ہوگی کہ نئی دنیا کا زمانہ آ گیا ہے، قیامت آ گئی ہے۔ قیامت سے مراد برائی کی دنیا پہ قیامت آ جائے گی اور نیا آسمان نئی زمین ہوں گے۔ خدا کی جو وارث ہیں وہ اس دنیا کے محبت کے وہ وارث بنیں گے اس کے۔ یہ تبلیغ، یہ پیغام پہنچاتے ہوئے خوشخبری آپ نے جیون دینا ہے۔ اگر ان میں سے آپ نہیں کرتے کچھ، رہیں بھی پرانی دنیا میں، مانے بھی اپنے مذہبوں کو، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جہاں وہ پرکھنے والے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے نیا عہد وفا لیا آپ سے، اور میں نے ہمیشہ کہا ان 3 عہد وفاؤں کے بعد کہ اگر آپ نے یہ وعدے پورے کر دیے تو میرا وعدہ یہ ہے، ایسا ہی کیا نا؟ جی حضور۔ اس کے بعد میرا وعدہ یہ ہے کہ میں آپ کو لے جاؤں گا۔ آپ کی لات پکڑی ہو اسلام نے، دوسری لات پکڑی ہو فقیروں نے، صوفیوں نے، ہاتھ پکڑا ہو پرانی دنیا نے، دوسرا ہاتھ پکڑا ہو، اور خدا کی جو پہلی میں نے وفاداری لی ہے اس کا دور سے ہی پتہ نہ لگے۔ اب ہم آ جاتے ہیں عین مشاہدے کی طرف۔ مشاہدات کی دنیا بتاتی ہے کہ ابراہیم جب وہ بات کر رہا تھا اپنے ماننے والے سے تو اس نے کہا اپنے ماننے والے کو، تیرے اور میرے درمیان بلیک ہول ہیں۔ بات سمجھے آپ؟ تیرے اور میرے درمیان بلیک ہول ہیں۔ ان بلیک ہول جو ہیں ان کو نہ میں کراس کر کے تیری طرف آ سکتا ہوں، نہ تو کراس کر کے میری طرف آ سکتا ہے۔ یہ کشف تھا جو دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی۔ تو کشف میں ہوتا یہ ہے کہ کھربوں لائٹنگ ہے وہ دنیا سامنے آ جاتی ہے، اور اس کی میں نے مثال دی ہے۔ اس کے 4 مشاہدات کشف الہی کے ہیں۔ اگر دائیں سے نور آئے تو کیا ہے، بائیں سے نور آئے تو کیا ہے، پیچھے سے نور آئے تو کیا مطلب ہوگا، سامنے سے نور آئے تو کیا مطلب ہوگا۔ یہ 4 کشف الہی ہیں جو خوابوں کی دنیا کے بعد شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس کی اقسام جو ہے وہ 40 ہیں۔ اب یہ کوئی کہے کہ کھڑا ہو کے کہ مجھے غیب کا علم ہے اور میں پہنچ سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ سب جھوٹ ہوگا۔ چونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر ممبروں کے پاس میں پہنچتا ہوں تو یہ خدا نے کہا ہے تو نہیں پہنچ سکتا تو تیرا روپ لے کے میں پہنچ جاؤں گا۔ یہی بات ہے نا؟ بے شک، جی بے شک۔ بے شک۔ یا اس سے علیحدہ میں نے کوئی بات کی ہے؟ نہیں جی، یہی فرما۔ حق تعالیٰ نے کہا اگر تو ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا میں تو ہر جگہ پہنچ سکتا ہوں۔ اب اس نور کی مثال لے لیجئے، ایسے کسی کا نور اتنا ہے کہ 2 میٹر کے ارد گرد دیکھ سکتا آدمی، ٹھیک ہے؟ کسی کا نور اتنا ہے 1 میٹر کے ارد گرد دیکھ سکتا ہے آدمی، کسی کا نور اتنا ہے چلو مان لیتے ہیں 10 میٹر دیکھ سکتا ہے، 20 میٹر دیکھ سکتا ہے۔ ان نبیوں کے سارے نور میں دیکھ کے بتا رہا ہوں، اتنا ہی ہے بس۔
اب کسی کا اتنا نور ہو جیسے سورج کا نور ہے تو آپ مجھے بتائیں اس نور جو سورج کا ہے وہ ایک ہی وقت کے اندر جو ہے دنیا کے اکثر حصے میں دیکھا جا سکتا ہے، اس کی کوئی محدود نہیں ہے۔ اب حق تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلے جہانوں کے نور بھی اکٹھے ہو جائیں تو میرا کوئی بدل ہی نہیں ہے، ایک چھوٹی سا نور ہے، اور خدا کا نور جو ہے وہ سارے جہانوں کو، ساری کائناتوں کو ہڑپ کر جائے۔ تو خدا کہتا ہے جہاں تو نہیں وہاں میں ہو سکتا ہوں، اور اگر انہوں نے 3 عہد وفا کیے شاید پہنچتے تجھے دیر لگ جائے، لیکن میں تو ہو سکتا ہوں۔ تو اس عہد وفا کے بعد آپ سمجھیں گے کہ حضور آگے ہاتھ پکڑ لیا، وہ بعد میں آپ کو پتہ لگے گا جب وہ ہاتھ کھینچ کر لے کے چلے گا، اوہو یہ تو خدا کی ذات ہے۔ تو ہم آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، عین مشاہدہ الہی بات کریں گے۔ فقیروں کے یہ دعوے، صوفیوں کے وہ دعوے، کتب کے یہ دعوے، ابدال کے یہ دعوے، غوث کے یہ دعوے بالکل غلط ہیں۔ جب ان کے بانی، ان کے مرشد کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ غوث کون ہوتا ہے؟ یہ فقیر اور صوفی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی لالٹین، چھوٹا سا دیا، جب اس کا بانی ایک بات کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے ہی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی آپ مانتے رہیں جو کچھ آپ نے ماننا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نور ہے اور کسی اور کے پاس بھی نور ہے تو آپ دعا کریں تو ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، آج جمعرات ہے، اب میں نے تو ان صوفیوں کو نہیں بلایا نا، اور نہ ہی میں نے ان انبیاء کو بلایا ہے، وہ خود آئے ہیں اجازت لے کے خدا سے۔ اب روز روز کیوں نہیں آ سکتے؟ وہی بات آگئی، میں ویرانے کو آباد تو کر سکتا ہوں، اسے میں جب چاہوں مل نہیں سکتا، اسے یاد تو کر سکتا ہوں۔ ٹھیک، تو میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں بتاؤں گا کہ آپ میرا گریبان پکڑ لیں آخرت کی زندگی میں، کہیں حضور آپ نے تو پھر ہمیں لارے لپے لگائے تھے اور میں تو پھنس گیا، اور پھر خدا کا دل بن کے میں آپ کو ایسی غلط بات کہہ جاؤں، لارا لپا لگا جاؤں، تو خدا ہی پکڑ لے گا۔ آپ تو خیر بعد میں پکڑیں گے، آپ کی پتہ نہیں پہنچ میں آؤں یا نہ آؤں، فرشتوں کی بھی پہنچ میں نہ ہوں، نور جتنا زیادہ ہو نکل جائے، فرشتے منہ دیکھتے رہ جائیں۔ ٹھیک ہے، جیسے وہ ایک کسی امریکہ میں پولیس والے بھاگے پکڑنے کے لیے، انہوں نے ساری دوڑیں ختم کر دی، نزدیک بھی نہیں پہنچ سکے، وہ جس کو پکڑنا چاہتے تھے وہ اولمپک کا چیمپئن تھا دوڑ میں ہے۔ لمبی سانسیں لے لگے، لنگ تو آپ کے پاس بھی ہے، پھیپڑے سب کے پاس ہے، لیکن دوڑ لگی تو پتہ لگا کس کے پھیپڑوں میں کتنی ہوا ہے۔ تو یہ حال حقیقت ہے جو بیان کر دیتے ہیں نبی، اور چلو حقیقت بیان کر دیتے ہیں۔ کئی حکمت سے کام لے گئے تو آگے پھنس گئے، وہ جو ان کے ماننے والے انہوں نے خود ہی پھنسا لیا، بھئی آپ نے تو یہ کہا تھا۔ اب عیسیٰ وہاں وہ کھولتے ہیں تمثیلیں، وہاں کون مانتا ہے تمثیلیں؟ ہاں جی، جو زمین پہ نہیں کھول سکا تمثیلیں، وہاں کون مانتا ہے؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ محفل لگتی ہے، یہ لگتا ہے، وہاں وہ آتے ہیں، اور یہ الا بما شاء، اگر خدا کی اجازت ہو تو تب یہ معاملات ہوتے ہیں۔ خواجہ محی الدین تشریف لے کے آئے، اجازت لے کے آئے، شیخ غوث عبد القادر جیلانی
इजाजत लेके आए, साहबा आए इजाजत लेके आए, ताता अली हजवेरी आए इजाजत लेके आए, जितने भी ये हैं सारे इनको इजाजत दे देते हैं, इनके पास नूर है। और जिसके पास नूर ही नहीं है, जो काला अंधेरी सी बुत जैसी उसकी रूह, उसको कौन इजाजत देगा? ठीक है, तो नूर के वो क्या कहते हैं, एडवांटेजेस है, एडवांटेज। तो मेरे जवाबों से होता ही है कि तकलीफ हो जाती है, लेकिन सच्चाई जो है उसमें तकलीफ भी है, कड़वापन भी है, लेकिन उसमें बचत हो जाती है। तो मैं आपको वो बयान करूंगा जो ऐन मुशाहिदा इलाही है। तो ऐसा नहीं है, अगर ये पीर फकीर ये साधु ये कोई ऐसी चीज नहीं, अंबिया ही कह रहे हैं, हमें नहीं पता क्या है हो रहा है हमारे साथ। अच्छा जी, उम्मीद है फकीर साहब समझ गए होंगे। जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे किसी और मेंबर का सवाल हो जी? आहद भाई, आपको किस सवाल है, पूछना चाहें हजूर से? अगर आपका माइक ऑफ है जी, अगर आप बात पूछना चाहें हजूर से, बराह रास्त के सवाल करना चाहें तो प्लीज वेलकम। हमारे ए खान साहिब जो हैं, ए खान साहिब, ब्रदर ए खान साहिब, आपका माइक ऑफ है जी, अगर आप माइक ऑन करके हजूर से कोई सवाल पूछना चाहें तो प्लीज वेलकम। दूसरी बात, मैं चलो सवाल कर ले, मैं जरा ये बात वजाहत कर दूं, इन्होंने कुरान को खुद गौर से पढ़ा ही नहीं है। खुदा अंबियाओं को मुखातब करके कह रहे हैं, तुमको नबी फख्त इसलिए बताया है कि तुम मेरे मुतालिक बताओगे, फख्त मेरे, खुद बीच में नहीं बैठोगे तुम। अगर कोई सूफी, कोई साधु, कोई जोगी, कोई कुछ हल्का बना के कहे कि मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, खुदा कह रहा है कि अगर तू बीच में बैठा है मोहम्मद, हम तुझे भी पकड़ लेंगे। खुदा इजाजत ही नहीं दे रहा किसी को कि वो दरमियान में बैठ के महफिल लगाता रहे। और मोहम्मद साहब पनाह मांगते थे, पनाह मांगता हूं मैं खुदा की, 70 दफा इस्तगफारा करते थे कि, और बल्कि ईसाइयों को कहा, यहूदियों को, मैं पनाह मांगता हूं खुदा की कि जैसे ईसा ने, तुम ईसा ईसा करते हो और जैसे वो अजीज अजीज करते हैं, ऐ मुसलमानों तुमने ये काम नहीं करना। खुदा लानत करे ऐसे यहूदी और नसारियों पर जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदा गाह बना डाला, अपने अपने ग्रुप बना लिए। भाई तुम्हारा बानी तो लानत कर रहा है, चाहे फकीर हो, सूफी हो, कोई हो। जो शख्स भी अपना आला दवाला कर ले और कहे मैं हूं, खुदा की जात कहती है जिन अपने अंबिया की कब्रों को सजदा गाह बना डाला। क्या भाई आज यही हकीकत नहीं है? मज़ारों को सजदा गाह नहीं बनाया हुआ? आप बताएं, वहां जाके मनते नहीं मांगते, ये वहां जाके अपना सारा कुछ नहीं मांगते। और नबी कह रहा है मैंने लानत की ऐसे लोगों के ऊपर, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी, ईसाई हो। हाँ जी, कर ले कोई दूसरा सवाल। जी हजूर शुक्रिया जी। हमारे कुछ और मेंबरान ज्वाइन कर रहे हैं हजूर। हमारे पास 1 मिनट है जी, ये सेशन खत्म हो जाएगा। अगर मेंबरान दोबारा ज्वाइन करना चाहें तो इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं हजूर। आपके पास जी जी, है जी? हाँ जी, हम दूसरे सेशन के लिए बहुत शुक्रिया हजूर। तो हम यहीं से इसको खत्म करके अगले 30 सेकंड 40 में हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। तो कोई मेंबर सवाल करना चाहे हजूर से तो कर सकता है, चूंकि अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। कर ले। ए खान साहब, शायद जब सेशन शुरू हो तब आप कोई सवाल करना चाहें तो ठीक है। तो मैं यहाँ से इस सेशन का अभी 30 मिनट 30 सेकंड्स हैं, तो मैं यहीं से इख्तिताम करके तो दोबारा सबको ज्वाइन करता हूँ। चलो ठीक है, तो अगर कोई सवाल अब है तो आप कर, जवाब बाद में